الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت ہی قابل قدر حضرت مولانا سیف الرحمان صاحب اور اس تربیت گاہ کے اندر آنے والے میرے بہت ہی قابل قدر بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی ایک آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے یہ بات کہی ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تمہیں ان لوگوں کی مانند مشکلات پیش نہیں آئیں جو تم سے پہلے گزرے، اور ان کو جو سختی اور تکلیف پہنچی وہ ہلا ڈالے گئے، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جو ان پر ایمان لائے تھے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آگاہ رہو کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ گرامی قدر احباب، قرآن کریم میں اہل ایمان کی قربانیوں کا تذکرہ بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر آئے اور ان کے ساتھ جو مشکلات پیش آئیں حق کے راستے کے اندر، ان کا تذکرہ بھی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان اولو العزم پیغمبروں کے بارے میں قرآن کریم کے اندر یہ بات کہی کہ ہم نے ان کا ذکر بعد میں آنے والوں کے لیے بھی چھوڑا ہے۔ ایمان کے ساتھ آزمائش جو ہے یہ شرط ہے، اور یہ آزمائش صرف دکھ اور تکلیف کی صورت کے اندر نہیں ہوتی۔ بسا اوقات ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ آزمائش صرف اسی چیز کا نام ہے کہ آدمی جیل میں ڈال دیا جائے، اس کو کوڑوں کی سزا سنائی جائے، اس پر کوئی مقدمات قائم ہو جائیں، بلا شبہ یہ بھی آزمائش ہے۔ لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دکھ اور تکلیف کی صورت کے اندر بھی انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اور بعض اوقات آسائش کی صورت کے اندر، مال و دولت کی صورت کے اندر، عہدے کی صورت کے اندر، منصب کی صورت کے اندر بھی انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ مولانا محمد اسلم صدیقی صاحب جو مرحوم جو پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ مساجد کے چیئرمین تھے، ہماری تربیت گاؤں کا وہ حصہ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ یہ بات فرمایا کرتے تھے جو کوڑوں کی مار ہوتی ہے نا، یہ آدمی سہ لیتا ہے، قید و بند کی سوختیں جو ہیں وہ بھی انسان برداشت کر لیتا ہے، لیکن یہ جو توڑوں کی مار ہوتی ہے مال کی صورت کے اندر، دولت دنیا کی صورت کے اندر، اس کے منصب اور عہدوں کی صورت کے اندر، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اس آزمائش سے کامیاب اور کامران نہیں گزرتے۔ بعض اوقات سختی انسان جھیل لیتا ہے، لیکن جب آسانی آتی ہے، آسائش آتی ہے، وسائل آتے ہیں، دولت دنیا اس کے پاس آنا چاہتی ہے، کوئی عہدہ اور منصب اس کو ملتا ہے، تو وہ اس آزمائش کے اندر جو ہے وہ پورے نہیں اترتے، وہ وہاں کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا ہے، لوگوں کو اللہ کی توحید سے متعارف کرایا ہے،
اور ان کا اللہ رب العالمین کے ساتھ جو ٹوٹا ہوا تعلق تھا اس کو از سر نو لوگوں کے ساتھ جوڑنے کی بات کی ہے، تو اس کا نتیجہ کہ وہ لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے اور آپ کے بارے میں یہ رائے رکھتے تھے کہ محمد بن عبداللہ نے کبھی اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہیں کہی، کبھی ان کی زبان سے جھوٹ نہیں بولا گیا، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے ہر سطح پر آپ کی مخالفت جو اس کو کرنا شروع کیا۔ ہر سطح کی مخالفت سے مراد یہ ہے کہ ان کے راستے کے اندر وہ ساری رکاوٹیں، ساری مشکلات حق کے راستے کے اندر، دعوت کے راستے کے اندر کھڑی کی گئیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی مایوس ہو جائیں۔ لیکن میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ جو دعوت دین کا کام کرنے والا فرد ہے، چاہے وہ ایک گلی محلے کا کارکن ہے، چاہے وہ کسی یونین کونسل کا ذمہ دار ہے، چاہے وہ کسی صوبائی حلقے کا امیر ہے، چاہے وہ کسی ضلع کا امیر ہے یا اسے کسی بڑے منصب پر موجود ہے، اسے ایک بات ضرور اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ حق کے راستے کے اندر مشکلات ضرور آتی ہیں، لیکن ان مشکلات پر جو لوگ صبر کرتے ہیں، حق کا ساتھ نہیں چھوڑتے، اللہ رب العالمین ان کے بارے میں قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس بات پر پھر وہ ڈٹ گئے، پھر کوئی آزمائش انہیں حق کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹا سکی، ثابت قدمی کے ساتھ حق کے ساتھ کھڑے رہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے فرشتے پھر اترتے ہیں اور انہیں یہ بشارتیں اور خوشخبریاں سناتے ہیں کہ غم نہ کرو، اللہ رب العالمین کی جنت کا وعدہ جو تمہارے ساتھ کیا ہے اس کی خوشخبریاں انہیں سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ تو میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ حق کے راستے کے اندر آغاز سے مشکلات کا، آزمائشوں کا، حق کا مقابلہ کرنے کا، حق کی راہ روکنے کا راستہ اور ہر حربہ جو ہے اس کو اختیار کیے گئے، اور اللہ رب العالمین نے پھر اہل ایمان کو اسی قرآن کریم کے اندر ساتھ ساتھ بشارتیں اور خوشخبریاں بھی دی۔ اور کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ کافر لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، مگر اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، چاہے یہ بات کافروں کے لیے، شرک کرنے والوں کے لیے کتنی ناگوار ہو۔ اور دوسری گزارش میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتا، بظاہر گٹا ٹوپ اندھیرا ہوتا ہے، کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، کوئی روشنی نظر اسے نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی دعوت کی کامیابی کے پختہ یقین کے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہے، وہ خود بھی پر امید ہوتا ہے اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی امیدوں کے چراغ روشن کرتا ہے۔ سیرت کے البم کے اندر ایک تصویر ہے کہ جب غزوہ احزاب کے لیے جنگ خندق کھودی جا رہی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ خود بھی جنگ خندق کھودنے کے اندر شریک تھے، اور اسی اسراء کے اندر ایک چٹان آ جاتی ہے، پہاڑی ہوتی ہے، وہ نہیں ٹوٹتی صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جان نثار ساتھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بڑی چٹان ہمارے راستے کے اندر آ گئی ہے، وہ ہم سے نہیں ٹوٹ رہی۔ روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھدال خود اپنے ہاتھ کے اندر اٹھایا، اس چٹان پر 3 ضربیں آپ نے لگائی، تینوں ضربیں لگنے کے بعد وہ چٹان ٹوٹ جاتی، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ چٹان پر کھدال مار رہے تھے نا تو میں نے چنگاریاں نکلتے ہوئے دیکھی تھی. آپ نے کبھی مشاہدہ کیا؟ اب تو گھوڑے نہیں رہے نا، یہ ٹانگے وغیرہ کی سواریاں کم ہو گئی ہیں. ان کے پاؤں کے نیچے ایک نال لگے ہوتے ہیں لوہے کے، وہ ہتھوڑی کے ساتھ، وہ کیل کے ساتھ لگائے جاتے ہیں. وہ جب تھریلی زمین پر گھوڑا اپنے پاؤں رکھتا ہے، سڑک پہ چلتا ہے، پتھر پہ نکلتا ہے، تو اس سے بھی رات کو چنگاریاں نکلتی ہیں. قرآن کریم نے سورہ زلزال کے اندر اس منظر کو بیان کیا ہے، سورہ والعادیات کے اندر اس منظر کو بیان کیا ہے کہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا. قسم ہے ان کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں نکالتے ہیں. یہ دوسری آیت ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں نکالتے ہیں. تو وہ جو حضور نے چٹان پر کھدال مارا تو چنگاریاں نکلی نا، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ کا خیال یہ تھا کہ چنگاریاں صرف میں نے نکلتے ہوئے دیکھی؟ انبیاء کو ہم لوگوں پر فضیلت ہوتی ہے، تحسس ہوتا ہے. آپ نے کہا سلمان تم نے چنگاریاں دیکھی ہیں؟ سلمان فارسی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے دیکھی. اس کے جواب میں ہمیں حدیث کے الفاظ بیان کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان، جب میں نے پہلا کھدال مارا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے مجھے شام کے محلات دکھائے، ان کی فتح کی خوشخبری سنائی. سلمان، جب میں نے دوسرا کھدال مارا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یمن کے محلات دکھائے، ان کی فتح خوشخبری سنائی. سلمان، جب میں نے تیسرا کھدال مارا تو اللہ رب العالمین نے مجھے سعودی عرب کے جو مشرق کے علاقے ہیں ان کی فتح کی خوشخبری سنائی. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس کے بعد مسلمان جس طرح رخ کرتے تھے، اللہ رب العالمین ان کے لیے فتوحات کے دروازے جو ہیں وہ کھولتے چلے جاتے تھے. میرے بھائیوں، بظاہر تو اس وقت کوئی امید نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے شام کے ملات کو دیکھا ہے، ان کی فتح کی خوشخبری آ گئی ہے. یمن کے ملات کو دیکھا ہے، ان کی فتح خوشخبری آ گئی ہے. بظاہر حالات تو یہ تھے کہ لوگوں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں موجود نہیں تھیں. جب ایک صحابی نے آ کر اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو سیرت نگاروں نے لکھا کہ رحمت کائنات کے پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے. صحابی نے ایک پتھر دکھایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے. ان حالات کے اندر آمنہ کے لال نے خوشخبری سنائی کہ میں آپ کو شام کے، یمن کے ملات کی فتح خوشخبری سنا رہا ہوں. میرے بھائیوں، جب ایمان لانے والے اللہ کے راستے کے اندر آنے والی آزمائشوں پر استقامت کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کراتی ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. اس جنت کے بدلے میں خوش ہو جاؤ جس کا وعدہ تم سے کیا گیا. اسی جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایمان کی پرکھ ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ آزمائش سے نہ گزاریں گے. بہت معمولی چیز آپ خریدنے بازار جاتے ہیں نا، ہوائی چپل آپ خریدتے ہیں، پلاسٹک کی سوفٹی خریدتے ہیں، اس کو بھی آدمی پکڑتا ہے، کبھی الٹا کرتا ہے کبھی ٹیڑھا کرتا ہے، اس کو مروڑ کے دیکھتا ہے یہ جلدی تو نہیں ٹوٹنے والی. حالانکہ اس سوفٹی کے بدلے میں آپ نے دکاندار کو صرف 300 روپے دینے ہوتے ہیں. 300 روپے کی چیز آپ لیتے ہیں، کوئی چھوٹا برتن لیتے ہیں، حتیٰ کہ مٹی کا برتن، اس کو بھی لوگ اس طرح ہاتھ سے ٹکورتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جنت کا آدمی حقدار بننا چاہے اور وہ کسی آزمائش کے اندر نہ گزارا جائے، اس کے ایمان کی پرکھ نہ کی جائے؟ اسی لیے قرآن کریم نے کہا نا کہ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا کہ یوں ہی جنت کے اندر داخل کر دیے جاؤ گے؟ ابھی تو ہم نے تمہاری پرکھ ہی نہیں کی کہ کون لوگ ہیں جو اپنے دعویٰ ایمان کے اندر سچے ہیں. آؤ میں سیرت کے البم سے کچھ ان صادق اور امین لوگوں کی، اپنے دعووں کے اندر سچے لوگوں کی ملاقات میں آپ سے کرانا چاہتا ہوں. سیرت کے البم کے اندر موجود ہے کہ اسلام کے لیے جو پہلی شہادت کسی کے مقدر کے اندر آئی ہے تو ایک خاتون کے مقدر میں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ. ابو جہل نے برچھی ماری تھی،
اور اس کے ساتھ ان کی شہادت ہو گئی۔ میرے بھائیوں، ابو جہل کے مقابلے کے اندر کھڑے ہو کے بات کرنا، آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر بڑے بڑے خوانین آپ کہتے ہیں شاید اپنی زبان میں، اور مشران کہتے ہیں، ان کے مقابلے کے اندر ایک عام آدمی کھڑا ہو کے جب بات کرے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے، پنجاب کے اندر رہنے والے چودھریوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے، سندھ کے اندر بسنے والے سندھی وڈیرے کی آنکھ میں ڈال کے بات کرے، اور بلوچستان کے اندر کسی سردار کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرے، ان لوگوں کو یہ برداشت نہیں ہوتا۔ وہ اس زمین پر اپنا خدا بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کی زمینی خدائی کا کوئی انکار کرے۔ وہ انسانوں پر انسانوں کی حکومت کرنا چاہتے ہیں، اور اسی کو قرآن کریم نے اپنے الفاظ میں طاغوت کہا ہے۔ اور جماعت اسلامی نے اپنے پروگرام کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور آپ کو یاد ہے سید منور حسن مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی تقریر کے اندر یہ بہت بار تکرار کے ساتھ یہ بات ہوتی تھی کہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر، ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر انسانوں کے رب کی غلامی کے اندر دینا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پھر آل یاسر کا تذکرہ آتا ہے۔ آل یاسر کے پورے خاندان نے اسلام کے لیے قربانیاں دی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب ان پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوتے تھے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے۔ اس وقت قوت اور طاقت اسلام کے پاس نہیں تھی۔ آپ آل یاسر سے یہ بات کہتے ہیں کہ آل یاسر صبر کرو، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اپنی جنت جو ہے وہ لکھ دی۔ پھر میرے بھائیوں، ایک اور واقعہ سیرت کی ایک اور تصویر ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ بہت ظالم سردار تھا، اور امیہ کرتا کیا تھا؟ وہ سارا دن بلال سے کام لیتا تھا، کھیتی باڑی کراتا تھا، مشقت لیتا تھا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ سرداران قریش کعبے کی دیوار کے سائے میں بیٹھے ہوتے، اور ان کے غلام بھی بیٹھے ہوتے اس فاصلے پر دھوپ میں۔ وہ اپنے مالک اور آقا کے ابرو کے اشارے پر کھڑے ہو جاتے، حکم بجا لاتے۔ اور بلال کے بارے میں امیہ کیا کرتا کہ جب اسے معلوم ہو گیا نا کہ بلال آمنہ کے لال کی غلامی اور ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو بلال کا مالک جو ہے امیہ روزانہ ان کے لیے تپتی ریت کا انتخاب کرتا، ان کے سینے پہ پتھر رکھتا، ان کے لیے روزانہ گرم ریت کا انتخاب کرتے، انہیں کہتا کہ بلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی چھوڑ دے۔ علامہ یوسف القردابی نے بھی اپنی اس کتاب کے اندر اس واقعے کو بیان کیا ہے، اور ہمارے بہت ہی قابل قدر رہنما عبدالغفار عزیز صاحب کا کلپ شاید آپ کی نظروں میں گزرا ان دنوں، اس کے اندر بھی انہوں نے اس واقعے کو بڑے خوبصورت پیرائے کے اندر بیان کیا۔ لیکن بلال استقامت کا پہاڑ بن جاتا، وہ ڈٹ جاتا۔ امیہ کو اور غصہ آتا کہ میں اس کا سردار ہوں، میں اس کا مالک ہوں، یہ میرا ملازم ہے، یہ میرا نوکر اور غلام ہے، میری بات نہیں مانتا۔ تو امیہ اپنے اس غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے حضرت بلال کو رات کو بھی کام دے دیتا، تم رات کو بھی آرام نہیں کرو گے۔ اور بلال کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن شدید بخار تھا، میں جو اور گندم پیس رہا تھا، آمنہ کے لال میرے پاس آ گئے اور مجھے کہنے لگے کہ بلال تمہاری کیسی طبیعت ہے؟ کہتے ہیں میں تو پہلے بخار کے اندر جو ہے وہ میرا جسم تپش کی آگ میں جل رہا تھا، اور امیہ اوپر سے مجھے جو پیسنے کے لیے بھی دے دی اس نے۔ کہتے ہیں میں نے قدرے خفگی کے انداز میں، ناراضگی کے انداز میں کہا، جو آتا ہے میرا حال پوچھتا ہے، لیکن میرے دکھ اور درد کا مداوع کوئی نہیں کرتا، خاموشی سے چلا جاتا ہے۔ بلال کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کی تو آمنہ کے لال بھی واپس پلٹ گئے، اور آپ جب واپس پلٹے تو میرے دل میں ایک انسانی معاملہ تھا، یہ خیال آیا کہ جس طرح پہلے میرا لوگ حال معلوم کرنے آئے، یہ بھی اسی طرح کا حال معلوم کرنے آئے۔ کہتے ہیں کہ آمنہ کے لال تھوڑی دیر کے بعد آ گئے، ان کے ہاتھ کے اندر گرم دودھ تھا، پیالہ تھا، اور تات کھجوریں بھی تھیں، اور 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کھجوروں کو بطور دوا لے کے آتے اور دودھ میرے لیے لے کے آتے، اور کہتے ہیں کہ مجھے کہتے ہیں کہ بلال تم یہ دودھ پیو اور کھجوریں کھاؤ، تمہارے حصے کی گندم اور جو ہیں وہ میں پیس دیتا ہوں۔ اور اس طرح حضرت بلال نے بڑی آزمائشیں اور مشقتیں اور بڑی مار کھائی امیہ سے، لیکن
اس مار کھانے کے نتیجے میں بلال کو پھر کیا مقام ملا؟ ویسے تو وہ غلام تھے، حبشی النسل تھے، لیکن جب فتح مکہ ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سرداران قریش کی موجودگی کے اندر آپ نے بلال کو کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر کہا کہ بلال تم کھڑے ہو جاؤ کعبے کی چھت پہ اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا آوازہ تم بلند کرو۔ وہ کعبۃ اللہ جس کی دیواروں کو ہم ہاتھ لگاتے ہیں، جس کے اوپر غلاف کو لوگ چومتے ہیں، آنکھوں کے ساتھ لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی اور استغفار طلب کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، سیرت کے البم کے اندر ایک اور تصویر بھی ہے، اور یہ تصویر نوجوانوں کے لیے بطور خاص میں رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے اس پروگرام میں 50% نوجوان ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ نوجوان ہماری تربیت گاہوں کے اندر آتے ہیں۔ وہ تصویر ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مصعب کے بارے میں سیرت نگاروں نے بالاتفاق یہ بات لکھی، کہتے ہیں کہ مکہ نے اس جیسا خوبصورت نوجوان اور اس جیسا خوش پوشاک نوجوان، اچھے کپڑے پہننے والا، خوبصورت کپڑے پہننے والا، اور اتنی اچھی خوشبو حضرت مصعب لگاتے تھے، وہ گلی سے گزر جاتے تھے نا تو گلی کی فضا جو ہے وہ معطر ہو جاتی، لوگوں کو معلوم ہوتا کہ یہ جو فضا کے اندر خوشبو کے اثرات ہیں نا، یہاں سے وہ نوجوان گزرا ہے جو مصعب بن عمیر۔ بہت مالدار گھرانے کے ساتھ ان کا تعلق تھا، بڑے ناز و نعم کے اندر پلے تھے، اور جب ان کی ماں کو کسی نے ایک بار اطلاع دی کہ میں نے تمہارے بیٹے کو حضرت ارقم کے مکان پہ جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت ارقم کے مکان میں مسلمان جو تھوڑے سے تھے وہ اکٹھے ہوتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کرتے، تزکیہ کرتے، رہنمائی کرتے۔ ماں نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹے تم حضرت ارقم کے مکان میں یعنی دار ارقم جاتے ہو؟ انہوں نے کہا امی جان میں جاتا ہوں۔ ماں نے پھر سارے دلائل دیے کہ باپ دادا کے دین پہ واپس آ جاؤ، لیکن مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیصلے پر ڈٹے۔ پھر ماں نے ان سے دھمکی کے انداز میں بات کی کہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گی، یہ الفاظ بھی کہے کہ میں اپنے بال کھلے چھوڑ دوں گی، میں ان میں مٹی ڈالا کروں گی۔ مصعب کے بارے میں لوگ کہیں گے کہ اس کی ماں پاگل ہو گئی ہے۔ آپ ذرا خود اندازہ کریں، اگر ہماری ماں اگر یہ بات ہمیں کہے تو آدمی کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے، ارادے جو ہیں ان کے اندر مزمحل ہو جاتے ہیں، کمزوری آ جاتی ہے۔ لیکن مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کا کہ امی جان مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن میں نے جس ہستی کی غلامی اختیار کی ہے، میں اندھیرے سے روشنی کی طرف آیا ہوں، اب روشنی سے پھر اندھیرے کی طرف واپسی کا سفر نہیں ہو سکتا۔ اور اس واقعے کو عبدالغفار عزیز صاحب نے بیان کیا ایسی انداز میں جو میں آپ سے رکھنے لگا ہوں کہ ماں نے کہا بیٹے اگر باز نہیں آؤ گے تو ناز و نعم نے جو زندگی گزاری ہے اس سے بھی دستبردار ہونا پڑے گا، حتیٰ کہ تمہارے بدن پر جو کپڑے تم نے اس وقت پہنے ہیں یہ بھی تمہارے باپ کی کمائی ہیں، یہ بھی تمہیں اتارنے ہوں۔ ماں کی ساری باتیں مان کے جب باہر نکلے تو ماں نے بوریے کا ایک ٹکڑا دیوار سے پھینکا اوپر، آواز دی کہ مصعب بوریے کا یہ ٹکڑا لے لو، اسے اپنی شرم گاہوں کو ڈھانپ لو۔ کپڑے نہیں دیے پورے، جب ناراض ہوتا آدمی تو پھر پتہ نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، بوریے کے ٹکڑے کے اندر لپٹے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے صحابہ کو دیکھ کر کہا کہ لگتا ہے کہ مصعب کے گھر والوں نے اسے آج گھر سے نکال دیا۔ جنگ احد کے اندر یہ شہید ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی اطلاع بھی پھیل گئی، افواہ بھی پھیلی تھی آپ شہید ہو گئے، یہ انہی کی شہادت پہ پھیلی، اتنے خوبصورت تھے۔ آپ ان کی شہید کی لاش کے پاس آئے، مصعب بن عمیر کی لاش پر ایک چادر تنی ہوئی تھی، آپ نے دیکھا آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو آئے۔ اس واقعے کو علامہ یوسف القرضاوی نے بھی لکھا اور عبدالغفار عزیز صاحب نے بیان کیا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ مذہب میں نے مکہ شہر کے اندر تم سے زیادہ ناز و نعم کے اندر کسی کو پلتے ہوئے نہیں دیکھا، اور آج تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تمہارے بال جو ہیں وہ مٹی کے ساتھ ہٹے ہوئے ہیں، اور ایک بوسیدہ سی چادر تمہارے اوپر دی ہوئی ہے، اس چادر کے نیچے تم پڑے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بھی رواں تھے، اور آپ نے اس موقع پر کھڑے ہو کر قرآن کریم کی آیت پڑھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنکم من قضی نحبہ ومنکم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اہل ایمان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ کوئی اپنی نظر پوری کر چکا، کوئی اپنی باری کا منتظر ہے،
اور کسی نے اپنے فیصلے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی۔ میرے بھائیوں، یہ ایمان اور آزمائش کا سلسلہ یہ رکا نہیں ہے، یہ پھر آگے بڑھتا چلا گیا ہے۔ اور ان ثابت قدم لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ان کو بشارتیں دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارتیں دی ہیں، اور خالق کائنات کو کہتا ہے کہ جب میرے بندے اس طرح میرے پاس آتے ہیں نا اس کیفیت کے اندر، تو پھر میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ استقبال کرتا ہے، اندازہ کیجئے ذرا، ادھر سراج الاقصی بھی استقبال کریں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ جب واپس جائیں گاڑیوں سے اتریں تو مشتاق احمد خان صاحب آپ کا استقبال کریں تو آپ خوش ہو جائیں، خوش ہونا بھی چاہیے۔ لیکن جب اللہ کسی انسان کا استقبال کرے، اور وہ کس طرح استقبال کرتا ہے، وہ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ آ جا اس حال میں کہ تو اپنے نیک انجام سے خوش ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی، میرے بندوں میں شامل ہو جا اور جا میری جنت کے اندر داخل ہو جا۔ پھر یہ قافلہ عظیمت کا قافلہ، حق کے راستے کے اندر آزمائشیں برداشت کرنے والا قافلہ، ایمان کے ساتھ آزمائش کا یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، یہ وہ دونوں ملت اسلامیہ کے موسن ہیں کہ بہت بڑے عالم ہونے کے باوجود، فقیہ ہونے کے باوجود بھی وقت کے حکمران ان کے ساتھ مزاحمت کی انہوں نے۔ اور ایک دفعہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا امام صاحب سے کہ امام صاحب آزمائشیں آپ کو راستے سے نہیں روکتی؟ امام احمد بن حنبل جیل میں تھے تو پوچھا گیا امام صاحب آپ کو آزمائشیں آپ کا راستہ نہیں روکتی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، امام احمد بن حنبل نے کہا اللہ کی قسم اگر آزمائش نہ ہو تو راستہ مشکوک ہو جائے، حق کے راستے کے اندر آدمی کی آزمائش نہ ہے نا تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ راستہ مشکوک ہو جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جس چیز سے انسان کو آزماتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اگرچہ انسان اس کے برعکس سوچتا ہے بعض اوقات۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اپنے دل کو اس بات سے راحت دو، اپنے دل کو اس بات سے تسلی دو کہ اگر آزمائش نہ ہوتی تو یوسف علیہ السلام باپ کی گود کے اندر ہی رہتے، آزمائشوں نے ہی انہیں عزیز مصر بنایا۔ کتنی خوبصورت بات کی امام احمد بن حنبل نے، کہا کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے آزماتا ہے ان میں انسان کے لیے خیر ہوتی ہے، اور فرمایا کہ انسان اس کے برعکس سوچتا ہے بعض اوقات۔ اور پھر فرمایا کہ اپنے دل کو اس بات سے راحت دو کہ اگر آزمائش نہ ہوتی تو یوسف علیہ السلام باپ کی گود کے اندر رہتے اور آزمائش نے انہیں عزیز مصر بنا دیا۔ قرآن کریم کیا تبصرہ کرتا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے اور ضرور آزمائیں گے، کبھی جان و مال کے گھاٹے سے، کبھی مختلف طریقوں سے، اور پھر یہ دیکھیں گے کون تم میں ثابت قدم ہے، کون آزمائش کے نتیجے کے اندر صبر کرتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بڑی آزمائش بھی آ جائے یا چھوٹی آزمائش آ جائے تو وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں۔ امام مودودی، جنہیں مولانا سید الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد، جب انہوں نے اسلامی تحریک کی بنیاد رکھی، لوگوں کو بلایا، تو وہ جن کے گھر میں مولانا مودودی، جن کے ادارے کے اندر، جن کے رسالے کے ایڈیٹر تھے، اور مفتی امتیاز احمد مروت صاحب بخوبی جانتے ہیں کہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ 17 سال کی عمر میں اخبار ایک نکالتے المدینہ کے نام سے، اور 20 سال کی عمر میں علماء دیوبند کے سب سے بڑے آرگن الجمیت کے وہ ایڈیٹر تھے، اور وہاں بڑے شیخ ہیں، شیخ حسین احمد مدنی، ان سے کسی علمی بات پہ اختلاف ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں قومیں اوطان سے بنتی ہیں، سید مودودی کہتے ہیں قومیں ادیان سے بنتی ہیں، ان کے دلائل مسکت تھے، دیوبند کے کوئی بڑے عالم دین ان سے متاثر ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ اس کلین شیو نوجوان کو فارغ کرنا چاہیے۔
مجھے ایک آدمی نے کہا کہ مولانا مودودی ایسے تھے، مولانا مودودی ایسے تھے، مولانا مودودی ایسے تھے، دیوبند کے عالم نے، ہماری بڑی دوستی ہے ان کے ساتھ۔ تو میں نے کہا جب آپ کے پاس تھے مولانا مودودی اس وقت کلین شیو ہوتے تھے، جب آپ نے ان کو ایڈیٹر بنایا تھا الجمیت کا۔ جب ہمارے پاس آئے تو پھر تو مولانا مودودی کی پوری داڑھی تھی، آپ کے پاس تھے تو کلین شیو تھے، اس وقت ایڈیٹر تھے الجمیت۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 1953 کے اندر ایک کتاب لکھی قادیانی مسئلہ، جسے مفتی امتیاز مروت صاحب نے بڑی تعداد میں پرنٹ کرایا، بڑے مختلف ٹائٹل کے ساتھ۔ کل ہم اسلام آباد میں تھے، ان کے دارے ختم نبوت کا جو انٹرنیشنل انہوں نے ادارہ بنایا، ریسرچ اکیڈمی بنائی، وہاں تو بڑی تعداد میں یہ رسالہ وہاں موجود تھا۔ 1953 میں مولانا سید ابوالعلا مودودی نے جب یہ رسالہ لکھا تو اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے ماتھے پہ شکنیں آئیں۔ ہر دور کے اندر قادیانی لابی اقتدار کے ایوانوں کے اندر بھی، اقتدار کی راداریوں کے اندر بھی، اور ہمارے اداروں کے اندر رہی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک مقدمہ چلایا گیا فوجی عدالت میں، جیل کے اندر ہی۔ مولانا امین احسن اصلاحی بھی وہاں تھے، میاں طفیل محمد صاحب مرحوم بھی تھے۔ مولانا مودودی نماز پڑھا رہے تھے، نماز سے فارغ ہوتے ہیں، سلام پھیرا ہے تو وردی کے اندر ملبوس شخص کہتا ہے کہ آپ میں مولانا مودودی کون ہے؟ مولانا مودودی سلام پھیر کے بھی بیٹھے تھے۔ مولانا امین احسن اصلاحی جو ہے اس کو بتاتے ہیں، کہتے ہیں مولانا مودودی کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے سید ابوالعلا مودودی کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو قادیانی مسئلہ کتاب لکھی ہے، فوری سماعت کی عدالت نے جو ٹرائل آپ کا جیل کے اندر کیا، آپ کو سزائے موت کا حکم سنایا، اور اگر آپ چاہیں تو وقت کے گورنر جنرل سے رحم کی اپیل کر سکتے ہیں۔ مولانا مودودی نے بغیر کسی وقفے کے کہا کہ میری جوتی بھی حکمرانوں سے رحم کی اپیل نہیں کرتی، میرے اللہ نے مجھے اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو بندہ اپنے رب سے بخوشی جا ملے گا۔ میرے اللہ نے میری زندگی لکھ دی ہے تو حکمران الٹے لٹک جائیں، یہ میرا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے۔ سید مودودی کو آپ کبھی جیل کے اندر گئے ہوں، ویسے دورہ کیا ہو، میں تو ویسے مشرف کے دور میں جماعت کی وجہ سے بھی جیل میں گیا، اور ویسے میں اتنی بار جیل میں گیا ہوں، اتنی بار شاید میں اپنے ننیال بھی نہیں گیا۔ میں نے وہاں جیل کے اندر کچھ 3 ملین 30 لاکھ روپے کا کام کیا، قیدیوں کے مسائل۔ تو یہ جو سزائے موت کے قیدی ہوتے ہیں، ان کا لباس یہ نہیں ہوتا جو آپ نے پہنا ہے، ان کا ایک مخصوص لباس ہوتا ہے، اس کے اندر ہزار بند نہیں ہوتا، ان کے پاجامے کے اندر وہ ہزار بند اس لیے نہیں ڈالتے کہ کہیں سزائے موت کا قیدی موت سے سختیوں سے گھبرا کے کہیں خودکشی نہ کر لیں۔ وہ مخصوص کپڑے پہنا دیے گئے، اور مولانا کے کپڑے واپس آ گئے تو مولانا امین احسن اصلاحی جیسا آدمی کہتے ہیں کہ ہم مولانا مودودی کے کپڑے جب واپس آئے نا، انہوں نے وہ سزائے موت کے قیدیوں کے کپڑے پہن لیے۔ کہتے ہیں مولانا مودودی کے کپڑوں کو آنکھوں سے لگاتے تھے، روتے تھے، کہتے ہیں مودودی ہمیں معلوم تھا کہ تو بڑا آدمی ہے، لیکن واللہ ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ تو اتنا بڑا آدمی ہے، حق کے راستے کے تو اتنی استقامت کا مظاہرہ کرے گا، رحم کی اپیل کا آپشن تمہارے پاس موجود تھا، رخصت کا راستہ تم نے اختیار نہیں کیا، عزیمت کا راستہ اختیار کیا۔ ساری مسلم دنیا کے اندر ایک دباؤ پاکستانی حکومت پہ آیا تو مولانا مودودی کی سزائے موت جو ہے وہ عمر قید کے اندر تبدیل ہوئی۔ 2.5 سال مولانا مودودی جیل کے اندر رہے، اور 2.5 سال قید کے بعد عدالتی فیصلے کے نتیجے میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ رہا ہو کر پائے۔ آج بڑے لوگ دعوے دار ہیں ختم نبوت پہ کام کے، ایک ایک دعوے دار کی ہم عزت کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں۔ جس نے کوئی پانی کا سادہ گلاس بھی کسی کو اس راستے کے اندر پیش کیا، وہ ہمارے ماتھے کا جھومر، کسی جماعت سے اس کا تعلق ہو، کسی مسلک کے ساتھ اس کا تعلق ہو۔ لیکن یہ تاریخی طور پر آپ کو بات معلوم ہونی چاہیے کہ آپ کی جماعت کے قائد اور بانی مولانا مودودی کو قادیانی مسئلہ لکھنے پر سزائے موت ہوئی تھی، 2.5 سال قید کاٹی تھی، پھر عدالتی فیصلے کے نتیجے کے اندر رہا ہوئے تھے، اور آج اسی مشن کو قادیانیوں کے خلاف ہمارے بہت ہی قابل قدر رہنما مفتی امتیاز احمد مروت صاحب جو لے کے چل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات جان لیجئے کہ ایمان کے ساتھ آزمائش کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، کسی کمزوری کا اظہار نہیں کرتے، ان کے قدموں کے اندر لڑکھڑاہٹ نہیں آتی۔ اور مولانا مودودی کا ایک قول ہے، میں آپ کو سنا کے اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا مودودی سے کہا گیا کہ اگر حق جو ہے وہ مسلسل ناکام ہو رہا ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟
حق اگر مسلسل ناکام ہو رہا ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو پتہ نا، لوگ نئی نئی باتیں لے کے آ جاتے ہیں، نئی کہانیاں شروع کر دیتے ہیں۔ جماعت اسلامی کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے، جماعت اسلامی کو یہ کام چھوڑ دینا چاہیے، سر دعوت و تبلیغ کا کرنا چاہیے۔ تو جماعت اسلامی سے بہت سارے لوگ نکلے تھے جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، کسی نے صرف قرآن کریم پہ کام کیا۔ وہ ساروں کی محنت بھی ہمارے سامنے، اور جماعت اسلامی کی محنت بھی ہمارے سامنے ہے۔ اگر جماعت اسلامی میدان میں نہ ہوتی تو 73 کا متفقہ دستور نہ بنتا۔ اگر جماعت اسلامی میدان کے اندر نہ ہوتی تو پاکستان کے دستور کے دیباچے کے اندر قرارداد مقاصد پاس ہو کر یہ دستور قرآن و سنت کو سپریم لا نہ مانتا۔ اگر جماعت اسلامی نہ ہوتی تو یہ اظہار رائے کی جو آزادی آپ کے پاس ہے، یہ جب FATF کا بل پاس ہوا ہے تو پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ کے ایوان کے اندر کون لوگ سرخرو ٹھہرے ہیں جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کی؟ وہ مشتاق احمد خان صاحب تھے، وہ سینیٹر سراج الحق تھے، وہ عبدالاکبر چترالی تھے جنہوں نے کھڑے ہو کر بات کی اور دنیا کو بتایا کہ لوگوں، یہ غلامی کا وہ پھندا ہے، یہ وہ زنجیر ہے، یہ وہ بل ہے کہ جو آپ کی شخصی آزادیاں بھی سلب کر لے گا، اور منی لانڈرنگ کے نام پر جس آدمی کو لوگ چاہیں گے بیرونی دنیا کو اس کو طلب کریں گے، اور پاکستان کی حکومت ان کو دینے کی پابند ہوگی۔ آخری بات میں آپ سے عرض کروں کہ اندھیرا جتنا ہی طویل کیوں نہ ہو، جتنا ہی گٹا ٹوپ کیوں نہ ہو، اور آپ نے دیکھا کہ بعض ایسے وقت آتے ہیں کہ اتنا گپ اندھیرا ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا، لیکن ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ صبح کے سورج نے ضرور طلوع ہونا ہوتا ہے۔ باطل جتنا طاقتور بھی ہو جائے، طاغوت جتنا بھی طاقتور ہو جائے، لیکن وہ جو کسی شاعر نے کہا کہ سرخ ہو جاتی ہے جب ظلم سے صحن چمن کی مٹی، پھر اس دھرتی میں نئے پھول کھلا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس آزمائش کے دور میں، اس مشکل دور میں جب حق پر آزمائشیں آ رہی ہیں اور حق والے اللہ کے فضل و کرم سے ثابت قدم ہیں، انہوں نے کہیں شرمندگی نہیں ہونے دی، کہیں سرنگوں نہیں ہونے دیا۔ بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، اخوان کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، کشمیر کے اندر آزادی کے قائدین کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ 82 سال کا بوڑھا علی گیلانی سارے آزمائشوں کے باوجود عمر کے اس حصے کے اندر نظر بند ہوتا ہے، قید ہوتا ہے، لیکن وہ ایک ہی نعرہ لگاتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ حسینہ واجد کہتی ہے کہ ہم رحم کی اپیل کرو، ایک ایک قائد نے پھانسی کے پھندے کو تو قبول کر لیا ہے، لیکن حسینہ واجد کی رحم کی اپیل کی جو اس کی خواہش ہے اس کو پورا نہیں ہونے دیا۔ باریابی جو ہو تمہاری حضور مالک، کہنا ساتھی میرے سوختہ جہاں اور بھی ہیں، اپنے رشتے ہوئے زخموں کو دکھا کر کہنا ایسے تمغوں کے طلبگار وہاں اور بھی ہیں۔ ہر دور کے طاغوت کی اپنی کوشش رہی ہے، ہر دور کے حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے تمام تر آزمائشوں کے باوجود ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین حق کو فتح و نصرت بھی دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ظلم کا نظام ختم ہوتا ہے، اسلام کے عادلانہ نظام کو جگہ ملتی ہے، اور پھر عرب کے اندر نہیں، عجم کے اندر بھی اسلام کا پھریرا جو ہے وہ لہرایا جاتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔